اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات، اس کائنات کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی وجہ سے جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح آدم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو منتخب کیا اور ہر قوم کی طرف اپنے نبی بھیجے، اور بعض انبیاء کو انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے آسمانی کتب اور صحائف بھی عطا کیے۔ آخر پہ سلطان الانبیاء، فخر دو عالم، محبوب کبریاء، تاجدار عرب و عجم، بی بی آمنہ کے لخت جگر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ جیسا کہ حالی نے کہا تھا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ جب یہ تاجدار عرب و عجم، جب یہ شاہ بطحا، جب یہ بی بی آمنہ کے نور نظر 40 برس کی عمر کو پہنچے تو غار حرا پہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ شمع جس نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب بازاروں میں، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ رمضان المبارک کی ایک مقدس رات کو سرور کونین غار حرا میں حسب معمول عبادت میں مشغول تھے کہ رات کے پچھلے پہر فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں جبل نور پر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر نگاہ دوڑائی تو مشرق و مغرب میں ان کے پر پھیلے ہوئے قد آسمانوں کو چھوتا ہوا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اقرا۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے کالی کملی والے کو سینے سے لگایا اور بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ ایک بار پھر محبوب کبریا کا پھر وہی جواب تھا، ما انا بقارئ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دہرایا، ما انا بقارئ۔ تیسری بار جبرائیل امین علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبرائیل امین کے پیچھے انہی الفاظ کو دہرایا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان سے ہو گئے، سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر لوٹے اور اپنی رفیق حیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں لیٹنے لگا ہوں، میرے اوپر لحاف اڑا دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور فرمایا مجھے بخار کی سی کیفیت ہے۔
اپنے سرتاج کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران ہوئیں اور کہنے لگیں، میرے سرتاج، اصل صورتحال کیا ہے، اصل ماجرا کیا ہے، وہ بتلائیے۔ تو شاہ عرب و عجم نے جو غار حرا پہ واقعہ پیش آیا تھا اسے دہرایا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہنے لگیں کہ آپ شریف النفس ہیں، غریبوں کے غم گسار ہیں، دل کے سخی ہیں، محتاجوں کے داتا ہیں، لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، اور آپ کا خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی نہیں، جب طبیعت کچھ سنبھلی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آسمانی کتابوں کے علوم کے ماہر تھے، تاکہ ان سے اس سارے واقعے کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے۔ جب ورقہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بتلائیے کیا ماجرا ہے۔ بی بی خدیجہ نے کہا، چچا اپنے بھتیجے ہی سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ماجرا جو غار حرا پہ پیش آیا تھا وہ ورقہ بن نوفل کو بتایا۔ ورقہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، خدیجہ تجھے مبارک ہو، یہ تو وہ آخری نبی ہیں جن کی بشارت آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ یہ وہی فرشتہ ان کے پاس آیا ہے جو موسیٰ علیہ نبینا کے پاس بھی آتا تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا اور ان کی کچھ مدد کر سکتا۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا آئینہ دار ہے۔ آپ کوہ صفا پہ گئے، قرآن کوہ صفا پہ اترا، آپ دار ارقم تشریف لائے، قرآن دار ارقم میں آیا۔ کبھی بدر کی وادی میں گئے، قرآن بدر کی وادیوں میں آیا۔ کبھی آپ کوہ احد پہ گئے، قرآن کوہ احد پہ اترا۔ الغرض آپ مکہ میں گئے، قرآن مکہ میں آیا۔ آپ مدینہ میں گئے، مدینہ میں آیا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے قرآن وہیں آیا، اور قرآن نے اپنے پہلے ورق پر ہی اپنے قاری کو بتلا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کا بھرپور سامان لیے ہوئے ہے، یہ نصیحت اور دلوں کی شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہے جو کھلے نور کے طور پر اتاری گئی ہے، حکمت و دانائی سے بھرپور یہ کتاب ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہمیں قرآن کے معنوں کو سمجھنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، قرآن کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے کی ایک ترتیب بنائیے، روزانہ قرآن کا ایک حصہ پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسے عملی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی قرآن کا مطالبہ ہے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب بھی وہی مرد مومن ہے کہ جو سراپا قرآن ہو، جس کی زندگی قرآن کے مطابق گزری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔